السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، بلکہ یہ جنگ دن بہ دن بہت زیادہ سیویئر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے ملک بھی اس جنگ کی وجہ سے چپیٹ میں آ رہے ہیں۔ اسرائیل تو پہلے سے ہی حماس سے لڑ رہا ہے اور تمام بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف حزب اللہ لبنان کے جھگڑے اور اب یمن سے حوثی حملہ کر رہے ہیں، اور یہ تین مل کر اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں اور اسرائیلیوں کو جانی اور مالی نقصان ہو رہے ہیں۔ حالانکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل وار ختم کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن حماس کی کچھ کڑی شرطیں ہیں جو وہ نہیں مان رہے ہیں۔ حماس چاہتا ہے کہ دراصل یہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے اور غزہ کو خالی کر دیا جائے، اور ان شرطوں کی وجہ سے اسرائیل چاہتے ہوئے بھی اس جنگ کو ختم نہیں کر رہے ہیں، اور یہ جنگ بس چلتی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں معصوم بچوں سے لے کے جوان، بڑے، بوڑھے اور کئی ڈاکٹرز، جرنلسٹ، ان سبھی کی جانیں ختم ہو رہی ہیں۔ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو فلسطین کے لوگوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اس جنگ سے حالانکہ اسرائیل کو بہت نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے، وہاں کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کی اس جنگ کی ضد کی وجہ سے وہاں کی پبلک نیتن یاہو سے بہت ناراض ہے، اور اسرائیل کی عوام، وہاں کے لوگ نیتن یاہو کو ایز اے پی ایم نہیں چاہتے۔ سروے کے مطابق وہاں کے 15% لوگ ہی نیتن یاہو کے فیور میں ہیں۔ اسرائیل کی عوام چاہتی ہے کہ نیتن یاہو ریزائن کر دے اپنے پرائم منسٹر کے پوسٹ سے، اور اس کے لیے وہاں کے لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ریزائن کر دے۔ اگر اب کے پھر وہاں الیکشن ہوا تو نیتن یاہو کی پارٹی سب سے لاسٹ آپشن میں رکھا جائے گا، اور لہٰذا اسی لیے نیتن یاہو چاہتا ہے کہ یہ لڑائی اب بس چلتی ہی رہے تاکہ یہ جنگ کی آڑ میں وہ اپنی کرسی کو بچا سکے۔ کل ہی حماس کے لیڈر ابو عبیدہ کا یہ بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان 4 دنوں کے اندر انہوں نے اسرائیل کے 71 ٹینکرز کو تباہ کر دیا اور 16 یہودی فوجی کو مار دیا اور 2 بلڈنگ کو بلاسٹ سے اڑا دیا جس میں یہودی آرمی یعنی فوجی رہ رہے تھے، اور 1 ہیلی کاپٹر اور 3 ڈرون کو مار گرایا۔ اور ادھر یمنی حوثی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یمنی حوثی ملٹری کے اسپوکس پرسن یحییٰ سری کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مدد سے اب اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہماری عوام، ہماری فوج تیار ہے، اور اب اگر ہم پہ امریکہ یا اسرائیل کے طرف سے کچھ حملہ ہوتا ہے تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے انہیں منہ توڑ جواب دینے میں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کے خاتمے میں ہی اسرائیل کا خاتمہ ہے۔ ان ساری خبروں پہ غور کیا جائے تو اسرائیل چاروں اور سے بری طرح سے پھنس چکا ہے، اور اب نکلنا چاہ کے بھی وہ نکل نہیں پا رہا ہے ان سب سے۔ اسرائیل میں ایسی کچھ افواہ چل رہی ہے کہ حماس کے فائٹرز انڈر گراؤنڈ ٹنل سے باہر نکلتے ہیں اچانک اور یہودی فوجیوں کو مارتے ہیں اور واپس اس ٹنل میں چلے جاتے ہیں۔ اور اب ٹرکی سے بھی کچھ نیوز آ رہی ہے کہ ٹرکی نے اسرائیلی خفیہ تنظیم موساد کے خلاف ایک بڑا ایکشن لیا ہے۔ موساد کے 33 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ ٹرکی میں رہ کر اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، جو کہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ ٹرکی نے اس سے پہلے بھی موساد کے کچھ جاسوس کو پکڑ کر جیل بھیج دیا تھا اور سخت سزا بھی دی گئی تھی۔ اور غزہ کا تو پوچھیے مت کیا حال ہو رکھا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری کی وجہ سے 165 فلسطینینز شہید ہو گئے۔ اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں حالات بہت برے چل رہے ہیں۔ جاپان میں جو ارتھکویک ہوا اس کا خوفناک منظر دیکھیے، کئی لوگوں کی جان چلی گئی اس زلزلے میں، کئی لوگوں کے گھر تباہ تاراش ہو گئے۔ پھر ٹوکیو میں 2 پلینز آپس میں ٹکرا کے بلاسٹ ہو گئے، جل گئے۔ بہرحال آپ اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ان سبھی مشکلات سے اللہ ہمیں نجات دلائے، اور ہمیشہ یاد رکھیے ہر حال میں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کثرت سے نمازیں پڑھیں اور اللہ سے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت اور توفیق دے، صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔